آج ہم سب لوگ ڈیموکریسی کی تلاش میں ہیں۔ موجودہ ڈیموکریسی وہ سسٹم ہے کہ جس میں بتدریج عوام کو سسٹم میں سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ امریکن ڈیموکریسی جہاں اس کا دل کیا حکومت کو تبدیل کرنے کا، ڈیموکریسی کے نام پر اس نے اپنی حکومت، اپنی مرضی کی حکومت کو نافذ کیا۔ امریکہ میں ہمیشہ فورن پالیسی کے اوپر دو موقف چلتے رہے ہیں۔ امریکہ کے سابقہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ کے اوپر 41 چارجز لگا دیے گئے ہیں۔ ویلکم ٹو تھنک ٹاک ٹوڈے۔ ڈیموکریسی یا ڈیموکریسی، جس طرح بھی کہیں، آج ہم سب لوگ ڈیموکریسی کی تلاش میں ہیں۔ ہر حکومت اپنے آپ کو ڈیموکریٹک ڈکلیئر کرنا چاہتی ہے، ہر جماعت اپنے آپ کو ڈیموکریٹک ثابت کرنا چاہتی ہے، لیکن اصل میں ڈیموکریسی ہے کیا؟ یعنی ڈیموکریسی از رول آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل۔ لیکن یہ کیا؟ کچھ عرصہ ہوا ڈیموکریسی آف دا پیپل، او ایف کے بجائے او ڈبل ایف آف، یعنی عوام سے دور کر کے، فار دا پیپل یعنی ایف او یو آر، فور دا پیپل، یعنی چار لوگ بیٹھ کے ڈیموکریسی کے سسٹم کو چلا لیتے ہیں اور عوام کو خارج کر دیا جاتا ہے، اور بائی دا پیپل یعنی بی وائی ای، یعنی عوام کو خدا حافظ یعنی بائی بائی کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ڈیموکریسی، موجودہ ڈیموکریسی وہ سسٹم ہے کہ جس میں بتدریج عوام کو سسٹم میں سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ 4 یا 5 سال کے بعد ایک دفعہ ووٹ ڈالنے کے بعد پارٹیاں جو اپنی حکومت لے کر آتی ہیں وہ سسٹم پر براجمان ہو جاتی ہیں، اور 5 سال کے بعد ان کا رونا ہوتا ہے کہ اصل میں تو اختیارات پھر بھی ہمارے پاس نہیں تھے۔ یہ ہے پاکستانی ڈیموکریسی کی موجودہ صورتحال۔ اور وہ پارٹیاں جو کہ سسٹم کو چلاتی ہیں، وہ پارٹیاں بھی ایک آدمی کے نام پر رجسٹر ہوتی ہیں، اور وہ آدمی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی طرح اس کا مالک ہوتا ہے، اور اختیار اور اقتدار کو اور اپنے منصب کو اپنی نسل در نسل ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے۔ یوں ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر شہنشائیت کے جراثیم آج بھی موجود ہیں، لیکن شاید امریکن ڈیموکریسی وہ ڈیموکریسی یا وہ ملک کہ جس کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ڈیموکریسی ہے، جس کا سب سے بڑا پروڈکٹ ڈیموکریسی ہے، جس کی سب سے بڑی فخر کی بات اور اس کی علامت جو اس کی اسٹیچو آف لبرٹی ہے وہ ڈیموکریسی کی علامت ہے، اور جس نے اپنے اس پروڈکٹ کو اپنے ملک میں نہیں رکھا حالی، بلکہ اس نے بے دریغ تمام دنیا میں اس کو ایکسپورٹ کیا۔ جہاں اس کا دل کیا حکومت کو تبدیل کرنے کا، ڈیموکریسی کے نام پر اس نے اپنی حکومت، اپنی مرضی کی حکومت کو نافذ کیا اور اپنے پسند کے حکمرانوں کو وہاں پر اقتدار بخش دیا۔ جہاں پر اس کی شہنشائیت اس کی مرضی پر نہیں چلی، وہاں پر یا تو بادشاہ سلامت کو قتل کے گھاٹ اتار دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، قتل کروا دیا، یا وہاں پر اختیارات اور اقتدار اپنی مرضی کے لوگوں کا منتقل کر دیا۔ اور یہ بھی نہیں، اس پر بھی اکتفا نہیں، جہاں پر کسی حکمران نے بین الاقوامی اس سامراج کی نام نہاد ڈیموکریسی کو نہیں مانا، اس کے پورے ملک کو نشان عبرت بنا دیا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، عراق کی مثال ہمارے سامنے، لیبیا کی مثال ہمارے سامنے، اور اس پر ہمارا رد عمل یہ ہے کہ صدام کا عراق اور قذافی کا لیبیا، جو کہ اپنے طور پر کتنا ہی عوام دوست کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہمیں قابل قبول اس لیے نہیں کیونکہ امریکہ کے نزدیک وہ ڈکٹیٹرشپ تھی اور وہ ڈیموکریسی نہیں تھی۔ لیکن سعودی عرب کی شہنشائیت، یو اے ای کی شہنشائیت، قطر کی شہنشائیت سے ہمارے لوگوں کے، ہمارے حکمرانوں کے ذاتی مراسم اور ذاتی تعلقات ہیں۔ کیوں؟ اس کو اگر منافقت کا نام نہ دیا جائے تو کیا نام دیا جائے؟ لیکن ہوا کیا کہ یہ جو ڈیموکریسی کا ایکسپورٹنگ کنٹری ہے امریکہ، یہ ہمیشہ سے ایکسپورٹنگ کنٹری نہیں تھا۔ امریکہ میں ہمیشہ فورن پالیسی کے اوپر دو موقف چلتے رہے ہیں۔ دونوں موقف مختلف دور ادوار میں مختلف حکومتوں نے اڈاپٹ کیے۔ ایک موقف تو یہ ہے کہ امریکہ کو ڈیموکریسی میں مقامی طور پر ایسا ماڈل تیار کرنا چاہیے کہ وہ دنیا کی قوموں کے لیے مشعل راہ ہو، اور وہ اس کو والنٹیرلی یعنی کہ خود سے اڈاپٹ کرے، اختیار کرے۔ لیکن دوسرا ماڈل جس کو پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن نے متعارف کروایا، وہ ماڈل یہ ہے جس کو انٹرونشنسٹ ماڈل کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر ڈیموکریسی کو ایکسپورٹ کیا جائے، ایک پروڈکٹ کو جو ہمارے پاس تیار کھڑا ہے، دوسرے ملکوں میں جا کر وہاں کی قوموں کو تہ کر کے
ان کے ہاں ڈیموکریٹک سسٹم کو رواج دیا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ ہم نے ان باربیرک لوگوں کو، ان نیم خواندہ نیم وحشی لوگوں کے اندر ایک تہذیب کا جو معراج ہے وہ ان کو عطا کر دی۔ لیکن آج امریکن ڈیموکریسی خود کس جگہ پر کھڑی ہے؟ آج ہی کی خبر ہے کہ سابقہ پریزیڈنٹ، امریکہ کے سابقہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ کے اوپر 41 چارجز لگا دیے گئے ہیں۔ ان کے ہمراہ 18 اور لوگ ہیں، اور یہ چارجز اس لیے لگے کہ ان پر الزامات یہ ہیں کہ انہوں نے جارجیا میں جو الیکشن ہوئے صدارتی انتخابات کے لیے، اس میں جارجیا کے سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کے ساتھ ٹیلی فون کال پر تقریباً 12,000 کے قریب، 11,000 کچھ سو ووٹ کے قریب مانگنے کی ریکویسٹ کی، اور ان سے کہا کہ یہ ووٹ مجھے دلوائیں تاکہ میں الیکشن جیت سکوں۔ امریکہ پریزیڈنٹ، اور امریکن پریزیڈنٹ جس کا پورا اقتدار اور جس کا پوری اخلاقی قدر دنیا میں اس لیے تھی کہ وہ ڈیموکریسی اور ٹرانسپیرنسی اور اس سے جڑے جتنے بھی مزید تصورات ہیں جمہوریت کے، ان سب کو لے کر اپنی بالادستی قائم رکھتا تھا، اس کا ایک سابق پریزیڈنٹ۔ اور اندرونی طور پر امریکن پالیسی جو ڈیموکریسی ہے اس کی حالت یہ ہے کہ لیڈرشپ میں اس وقت جو 2 لوگ موجود ہیں پریزیڈنشل کینڈیڈیسی کے لیے، ان میں ایک جو بائیڈن جو کہ تقریباً 80 سال کے ہیں، اور دوسرے ڈونلڈ جے ٹرمپ جو کہ 77 سال کے ہیں، 2 وائٹ بوڑھے لوگ۔ اور ڈونلڈ جے ٹرمپ ان الزامات کے باوجود امریکن ریس میں فیورٹ ہیں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے امیدوار بننے کے لیے، امریکن پریزیڈنٹ شپ کے لیے۔ کتنا بڑا ایک فرق ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں اور امریکن عوام کی سوچ میں۔ اور صرف ان الزامات نے جو آج ان پر لگے، وہ ثابت ہو یا نہ ہو، وہ الزامات یہ بھی ساتھ میں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان الزامات کو جو لگائے گئے، یہ وہ قانون ہے جو آرگنائزڈ کرائم کے کرنے والے لوگوں پر لگایا جاتا ہے۔ یعنی جو 18-19 لوگ یہ ہیں، ان سب کو ایک مافیا یا آرگنائزڈ کرائم گینگ ڈکلیئر کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہاں بھی ایک پارٹی کے سربراہ کو مافیا ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ اس لحاظ سے پاکستان شاید ان سے بہت آگے ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت تسلسل اگر چل رہا ہے تو ایسے لگ رہا ہے، اگر دیکھیں ایک سیکوینس آف ایونٹس جو چل رہا ہے، کہ پاکستان شاید ان سے 2 قدم امریکہ سے آگے ہے۔ ہم نے اپنے سابقہ وزرائے اعظم کو نہ صرف ڈسکوالیفائی کروایا، بلکہ آج کل ایک کو ہم نے جیل میں بھی رکھا ہوا اور ایک ایگزائل میں ہے، سیلف امپوز ایگزائل کے اندر بھی ہیں۔ تو بالآخر یہ سب چیزیں، اور ہاں پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوئے تو کون سی پارٹی نے جب وہ ہاری اس الیکشن کو قبول کیا؟ اور پچھلے الیکشنز اس میں جتنے بھی لوگ اقتدار میں آئے، ان سبھی نے الیکشن کے اوپر اعتراض کیا کہ ہمارے صوبے میں تو الیکشن ٹھیک ہوئے، باقی سب صوبوں میں الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ معاملہ یہ ہے کہ الیکشن اور ووٹنگ میں فرق ہونا چاہیے۔ ووٹنگ کا نام ڈیموکریسی نہیں ہے، لیکن عوام کو بیوقوف بنایا گیا بڑے عرصے تک، کئی دہائیوں تک، شاید 1 صدی سے زیادہ اس ڈیموکریسی کے نام پر، کہ ایک دفعہ ووٹ دینے کے بعد آپ اپنی اختیارات کے لیے، اپنے حقوق کے لیے پابند ہیں، کہ اب آپ نے سہنا ہے اس پارٹی کے اقتدار کو، اور اب آپ مجبور ہو گئے کہ آپ 2 کیمپس میں جا کر کھڑے ہو گئے، یا اس پارٹی میں یا اس پارٹی میں، اور آپ ہو گئے پولرائز۔ اور فائدہ کس نے اٹھایا؟ اس طبقے نے جس نے اصل میں ان سیاستدانوں کو لا کر اقتدار کے ایوانوں میں بٹھایا تھا۔ آج شاید یہ ڈیبیٹ شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ جس ڈیموکریسی کے اوپر بالادستی قائم کیے رکھا، آج اس کا بت پاش ہو گیا۔ آج شاید چائنیز ماڈل ڈیموکریسی نظر آئے کہ جس میں عوام کو، کروڑوں کی تعداد میں عوام کو غربت کی لکیر سے نکال کر مڈل کلاس کے اندر شامل کر دیا جس نے چند سالوں کے اندر۔ شاید وہ تمام حکومتیں جن کو ہمارا میڈیا آج بھی ڈکٹیٹر ڈکلیئر کرتا ہے، مرحوم کرنل قذافی ہوں یا مرحوم صدام حسین ہوں، جن کی موت کے بعد بھی، امریکن سامراج کے ہاتھوں ان کی موت کے بعد بھی آج تک ان کو ویلیڈیشن نہیں مل سکی، اور میڈیا کی طرف سے ہمیشہ ان کو بدنام کیا گیا۔ شاید ان کی ویلیڈیشن کا دن ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ملک میں عوام کو جو اقتدار اور اختیار دے رکھا تھا، وہ شاید ویسٹرن ڈیموکریسی میں بھی نہ مل سکے۔ وقت بدل رہا ہے، امریکن ڈیموکریسی کا ماڈل ختم ہونے کے قریب ہے، اور ویسٹرن ڈیموکریسی کو
کے علاوہ اب دنیا کو نئے ماڈلز کی شاید تلاش ہو. تھینک یو فار واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے.